محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ موضوع گفتگو چل رہا ہے دعائے فرج کے فائدے اور دعائے فرج کی فضیلت۔ سب سے پہلا فائدہ اللہم کل ولی کل، جو مستقل پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد دعائے قنوت میں، ہر جگہ مجلس کے بعد ممبر پر، ممبر سے نیچے ہر جگہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم کل ولی کل، اور ماشاءاللہ ہمارے بچے کو یہ دعا یاد ہے۔ تو اس دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ رابطہ مضبوط ہوتا ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے۔ اور ہم جو یہ امام کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں تو یہ امام کی سلامتی کی دعا نہیں ہے، حقیقت میں ہماری اپنی سلامتی کی دعا ہے، اس لیے کہ امام کی سلامتی ہی میں ہماری سلامتی ہے۔ امام علیہ السلام کی سلامتی کی یہ دعا بڑی مشہور، بڑی معروف اور بڑی پرمغز، بڑی فائدہ مند ہے۔ پہلا فائدہ رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ امام سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جب ہم کنٹینیو پڑھتے ہیں تو ہمارا امام ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور ہم بھی جب امام کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا ثبوت بن رہی ہے کہ ہم کو امام سے محبت ہے، ورنہ ہم کیوں اس کی سلامتی کی دعا کریں گے؟ آپ اپنے دشمن کو کبھی سلامتی کی دعا نہیں دیتے، سلامتی کی دعا آپ اسے ہی دیتے جسے آپ چاہتے ہو، تو اس دعا میں آپ کی چاہت پوشیدہ ہے کہ آپ امام کو چاہتے ہیں، اس لیے امام علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، ورنہ امام علیہ السلام کو آپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا صاحب امام کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے لیے سلامتی کی دعا کریں، وہ تو ہم تو خود انہی کی وجہ سے سالم ہے، ہمارا وجود ان کی وجہ سے ہے، تو پھر امام کی سلامتی کی دعا کے کیا معنی ہے کہ آپ سلامتی کی دعا کریے؟ تو اصل میں وہ سلامتی جو دعا کر رہے ہیں امام کے لیے آپ، اس میں خود آپ کی سلامتی ہے۔ جیسے کہ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، خمس و زکوٰۃ اللہ کے لیے، دین کی پابندی اللہ کے لیے۔ تو یہ نماز روزہ جو آپ کرتے ہیں، اللہ کو ضرورت ہے آپ کے نماز روزے کی؟ یعنی اگر نماز نہ بھی پڑھیں تو بھی اللہ اللہ ہی رہے گا، پوری دنیا حج پہ نہ جائے تو بھی اللہ اللہ ہی رہے گا، پورا مسلمان دنیا کا کوئی آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اللہ کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہمارے کام آنے والی ہے، عبادت کا فائدہ ہماری طرف لوٹنے والا ہے، اسی طرح سلامتی امام زمانہ کی دعا میں بھی امام زمانہ کا کوئی فائدہ ہونا ہو لیکن ہمارا اپنا فائدہ اس میں ہے۔ جس طرح ہماری عبادت سے خدا خدا نہیں بنتا، ہماری دعا سے امام سالم نہیں ہے، سالم اس کو اللہ نے رکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کتنا متوجہ ہیں، آپ کو کتنی محبت ہے۔ امام کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں، امام کو تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔
امام نے مطالبہ کیا ہے آپ سے محبت کا، اللہ نے بھی رسول نے بھی جو اجر رسالت مانگا وہ کیا مانگا؟ مودت اہل بیت، تو محبت کا مطالبہ کیا۔ تو یہ محبت آپ کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اماموں سے ہونی چاہیے، اور یہی ہماری شرافت کا ثبوت کہ ہم امام سے محبت کا ثبوت دیں۔ اب ادھر آپ بڑھتے ہیں اہل بیت کی طرف، اہل بیت آپ کی طرف کتنا بڑھتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے بابا کے ساتھ کسی جگہ گیا، یعنی پانچویں امام کے ساتھ، چھٹے امام تو اس وقت کے امام زمانہ نے اس دعا پہ ان کو کیا دعا دی؟ 3 دعائیں۔ یہ فائدہ ہے اللہم کل ولی کل کا کہ اگر آپ اپنے امام زمانہ کو سلامتی کی دعا دیں گے تو جس طرح ان کے دادا نے، حالانکہ اپنا چاہنے والا بھی نہیں تھا، اسے بھی 3 دعائیں دی، تو جو چاہنے والا ہوگا اسے امام زمانہ کتنی دعائیں دیں گے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ مسئلہ ہے۔ آیت اللہ شیخ مہدی رستم، بہت بڑے استاد نجف کے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا اور میں نے پوچھا استاد یہ جو اللہم کل ولی کل دعا ہے، یہ سلامتی امام زمانہ کی دعا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی انسان یہ والی دعا پڑھتا ہے، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، یہ والی دعا جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو امام زمانہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار یہ بتا جو میری سلامتی کی دعا کر رہا ہے تو اسے کیا تحفہ دے گا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم کل ولی کل، تو کتنے فائدے ہیں اس کے، اسے ہلکے میں نہ لیجئے کہ بھائی یہ تو نماز کے بعد پڑھی جا رہی بڑی ہلکی دعا، بڑی شاندار، بڑی عظیم، بڑی فائدے والی دعا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ امام کہتے ہیں پروردگار جو بندے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کہے کی کر رہے ہیں؟ میری سلامتی کی، اسے تو کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے اے وقت کے امام میں اس کی 70 حاجتیں دنیا میں پوری کروں گا، 70 حاجتیں آخرت میں پوری کروں گا۔ کون سی دعا پڑھنے پر؟ اللہم۔ اور آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں اور انعامات کے ساتھ اپنے گھروں میں جا کے سونے سے پہلے اپنے امام کو یاد کر کے سوئیے۔ تو میں 70 حاجتیں دنیا میں، 70 حاجتیں آخرت میں پوری کروں گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ تم کیا دو گے؟ میں تو 70 حاجتیں دنیا میں پوری کروں، 70 آخرت میں، تم کیا دو گے اپنے اس چاہنے والے کو جو تمہاری سلامتی کے لیے دن رات دعا کر رہا ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں دیکھیں بڑی روایت، خدا کی قسم آپ کے لیے بڑی محنت کر کے لایا ہوں، روایت میں موجود ہے کہ امام یہی والی دعا پڑھتے ہیں میرے لیے بھی، یعنی جو آپ امام کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، اے پروردگار تو مددگار بن جا، ناصر بن جا، نگہبان بن جا، ولی بن جا، اس کی دیکھ بھال کر ہمارے امام زمانہ کی، اس کو سلامت رکھ ہر شر سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر دشمن سے، جس طرح ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو امام بات تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، اللہم کن، اب وہ ولی کل تو ہم کہتے ہیں نا، اللہم کن لہذا العبد، پالنے والے تو اس بندے کے لیے مددگار بن جا، ولی بن جا، سرپرست بن جا، نگہبان بن جا، ہر لمحہ اس کی حفاظت فرما، ہر زمانے میں اس کی حفاظت فرما۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، یعنی پلٹ کے امام زمانہ بھی آپ کے لیے یہی دعا پڑھتے ہیں جسے جو آپ کی سلامتی کے لیے ہے۔ تو پہلا فائدہ بس رابطہ مضبوط ہوتا ہے، دوسرا فائدہ محبت زیادہ ہوتی ہے، تیسرا فائدہ شفاعت ملتی ہے، چوتھا فائدہ امام کی زبان سے آپ کو دعائیں ملتی ہیں، بس پانچواں فائدہ صلوات پڑھنے بہت بڑا فائدہ ہے۔
پانچواں فائدہ سنیے اور بہت توجہ سے سنیے. اللہم کل ولی کل جو دعا ہے، اس دعا کا پانچواں فائدہ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، اگر آپ زندہ ہیں تو اس دعا کی وجہ سے اپنا غلام بھیج کے امام آپ کو بلوائیں گے مکے میں، یہ مستقل مجھے یاد کرتا تھا، اسے لے کے آؤ. اور اگر آپ مر گئے ہیں تو وہ قبر اس میں آتا ہے، قبر میں، اور قبر سے وہ آدمی آپ کو اٹھاتا ہے آ کے اور ندا دیتا ہے، قوم اٹھ جا. جس امام کو یاد کرتا کرتا تو مر گیا، تیرا امام آ گیا اور تجھے تیرے امام نے بلایا ہے، اور تجھے تیرے امام نے اختیار دیا ہے کہ اگر میری نصرت کے لیے آنا چاہتا ہے تو نصرت کے لیے آ جا، آرام کرنا چاہتا ہے تو آرام کر، قیامت تک کے لیے گہری نیند سو جا. اب تجھے اختیار ہے. اب ہم میں سے کچھ ایسے ہوں گے مثلاً، چونکہ روایت میں دونوں پہلو ہیں، کہ کچھ تو کہیں گے نہیں بھائی میرا امام آ گیا تو میں تو چل رہا ہوں، میں تو سویا اسی لیے تھا. اب آج چاہے تابان سے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے کہہ دے بھائی مجھے نیند آ رہی ہے مثلاً، تو کہے گا تو ٹھیک ہے تو آرام سے سو جا. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے امام زمانہ کی دعا کا کہ آپ کو مرنے کے بعد آپ کی قبر سے اٹھایا جائے گا، چلو تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے، اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. جس طرح اب آپ کہیں گے ایسے کیسے بلا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کی اگر طلب سچی ہے تو وقت کا امام آپ کو بلائے گا، جیسے حبیب کو خط بھیج کے امام حسین نے بلوایا تھا. تو اگر حبیب کو بلوایا جا سکتا ہے تو اگر آپ کی طلب بھی سچی ہے امام زمانہ کے بارے میں، امام زمانہ بھی آپ کو انشاءاللہ بلوائیں گے. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما پر تمام مومن و مومنات، تمام شیعان حیدر کرار، تمام آل محمد کے چاہنے والے، اور ہمارے حسن بھائی بڑے معزز آدمی تھے واقعی یہاں کے، اور میں تو تھوڑا طبیعت خراب کی وجہ سے کل نہیں آ سکا سوئم میں، لیکن بہرحال اپنے نہ آنے کی ایک میں یہ کروا دیتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ میری وجہ سے آپ ضرور پڑھ دیں ان کے لیے، چونکہ بڑے عظیم آدمی تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام زمانہ کے لیے تو امام زمانہ دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، یہ چوتھا فائدہ ہے. تو اگر آپ کو امام زمانہ سے دعا لینی ہے تو بھی آپ کو یہ دعائے فرج، دعائے سلامتی امام زمان مستقل پڑھنی پڑے گی تاکہ امام کی آپ کو دعا مل جائے. اور اس کی دلیل میں ایک واقعہ، عبد الرحمن ایک اہل سنت سے ہے، شیعہ نہیں ہے، اور حالات بہت خراب ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں. نام میں نے کیا بتایا آپ کو؟ عبد الرحمن. سنی ہے، شیعہ نہیں، اہل بیت والا نہیں ہے، اماموں کو نہیں مانتا، فقیر ہے، پریشان ہے، پیسہ بالکل نہیں ہے. یہ اصفہان سے چلا سامرہ پہنچا کہ متوکل کے پاس جاؤں گا، متوکل سے کچھ نہ کچھ پیسہ مجھے مل جائے گا. متوکل کے دربار میں پہنچا. جب متوکل کے دربار میں پہنچا تو دیکھا وہاں مجمع بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہے، دربار سجا ہوا ہے. اس سے کسی سے پوچھا اس نے، بھائی یہ دربار اتنا سجا ہوا کیوں ہے اور اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی ہاشم کا ایک آدمی ابھی لایا جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. اور وہ کون تھے؟ ہمارے 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام. کیا آنے والا ایک ہے رافضیوں کا امام، یہ الفاظ ہے روایت کے کہ ایک رافضیوں کا امام ہے، وہ متوکل کے دربار میں لایا جا رہا ہے، پہلے توہین کی جائے گی پھر اسے قتل کیا جائے گا. اب یہ کہتا میں سوچا کہ میں بھی چلے دیکھتا ہوں چل کے. یہ بھی دربار کے اندر پہنچ گیا. پہلے تو دربار کے دروازوں پر بڑی بڑی قالینیں پڑی رہتی تھی، بڑی موٹی موٹی، جو دربار ہوتے تھے ان میں قالینیں پڑی رہتی تھی بڑی موٹی موٹی، تو ان کو غلام اٹھایا کرتے تھے.
متوکل کی طرف سے آرڈر ہے کوئی بھی آدمی ان قالینوں کو نہیں ہٹائے گا. یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں اسی طرح پردے پڑے رہنے چاہیے. یہ امام خود کوشش کرے, خود کھولے, تاکہ جو کام غلام کرتے ہیں وہ یہ کرے. جب امام کی سواری بالکل دربار کے سامنے پہنچی تو ایک ہوا چلی اور ہوا سے خود بخود پردے اٹھنے لگے. ہوا سے خود بخود پردہ اٹھ گیا. اما جن کے لیے بھائی کعبے میں نیا دروازہ بن جائے تو ان کے لیے راستہ دیا, ہوا نے بالکل پردے اٹھا دیے. جیسے ہی مجمع میں داخل ہوئے ہر آدمی استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. ادھر سے آرڈر تھا کوئی امام علی نقی کا استقبال نہ کرے نہ احترام کرے. پورا مجمع کھڑا ہو گیا, یہ بھی کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کہ جیسے ہی میری نظر, میں تو رافضی تھا, میں تو سنی تھا, فقیر تھا, جیسے ہی میری نظر رافضیوں کے امام کے چہرے پہ پڑی وقع حبہ فی قلبی, ان کی محبت میرے دل میں داخل ہو گئی. اور اتنی محبت داخل ہوئی, ان کے نور سے مجھے اتنی محبت ہوئی کہ میں نے دل میں دعا کی, پروردگار اسے متوکل کے شر سے محفوظ فرما. یہ جو آ رہا ہے اسے متوکل کے شر سے محفوظ فرما. میں نے دعا کی. کہتے ہیں وہ جو جوان ہے رافضیوں کا امام, وہ ایسے مجمع کو چیرتا چیرتا ان کی سواری آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر ایسے جا رہے ہیں. جب ان کا گزر میرے قریب سے ہوا, اب میں ایک سمت میں کھڑا تھا, انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور میرا نام لے کے کہا, اے عبد الرحمن, اے ابن فلاں, تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے, مجھے متوکل کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں کہنے لگا اس کو میرا نام بھی پتا, میرے باپ کا نام بھی پتا. اور ابھی وہ متوکل کے پاس پہنچ گئے, متوکل بھی احترام کے لیے کھڑا ہو گیا اور عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ امام کو پلٹایا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی, آپ جائیے. اب امام علی نقی علیہ السلام چلنے لگے, پھر اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا, عبد الرحمن, متوکل سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے انہیں کس نے بتایا میں فقیر ہوں, میں تو فقیر ہوں اور لینے آیا ہوں متوکل سے. انہوں نے کہا متوکل سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, طول اللہ عمرک, کسر اللہ مالک و اولادک, تجھے 3 دعائیں دے رہا ہوں, اللہ تیری عمر بہت لمبی کرے, اللہ تجھے اولاد دے, وہ کہتا میرے اولاد بھی نہیں تھی, اللہ تجھے بہت زیادہ مال دے. میں اس کی دعا سے مطمئن ہو گیا, اپنے شہر آ گیا. وہ کہتا آج میں نہ جانے 90 سال کا یا 100 سال کا ہو گیا, مجھے اللہ نے لمبی زندگی بھی دی, مجھے اللہ نے 10 بیٹے بھی دیے اور مجھے اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا. تو اس نے کیا دعا کی تھی امام علی نقی کے لیے, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے, متوکل کے شر سے کے ساتھ گیا. ایک صحرا تھا, ایک جنگل تھا, اور وہاں سب چاہنے والے آئے ہوئے تھے امام کے, یعنی 5ویں امام کے 6ٹھے امام کے چاہنے والے آئے ہوئے تھے بہت زیادہ, اور بہت زیادہ لوگوں کا مجمع تھا دور دور سے امام کی زیارت کے لیے. تو اب زیادہ چلنے کی وجہ سے کسی کے پسینے سے بدبو آ رہی تھی, کوئی پسینے میں نہایا ہوا تھا, وہ تھکا ہوا تھا, کوئی لیٹا ہوا تھا. سب آدمی اتنا پسینہ سب کو آ رہا ہے, گرمی, اور گرمی میں امام کی طرف آنا, امام سے ملاقات کرنا, امام کی زیارت کرنا. تو مجمع یہ سمجھنے لگا شاید امام ہم سے ملاقات نہ کریں, اس لیے کہ چلنے کی وجہ سے ہمارے پسینے سے بدبو آنے لگی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے بابا ان سب کو اپنے گلے سے لگا رہے تھے, ان سب کو جن کے پسینوں سے بدبو آ رہی تھی, ان سب کو اپنے گلے سے لگا رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے مولا ہمارے پسینے سے بدبو